پرچم اسلام کو بلند کیا اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کا سما بنا دیا۔ دنیا والوں، آج جس کی چمک دمک مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک نظر آ رہی ہے، یہی وہ مدارس ہے۔ شاعر نے بھی کیا ہی خوب کہا ہے، اگر تم کو مدارس پر رعب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان پر کٹانا آتا ہے۔ ارے ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے۔ سامعین کرام، ہم پوری دنیا کی متعصب اور فرقہ پرست طاقتوں کو چیلنج کر کے یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ مدرسہ کسی تعمیر کا نام نہیں ہے، مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں پر کوئی طالب علم آتا ہے، جہاں پر کوئی استاذ بیٹھتا ہے، چاہے وہاں پر کوئی انار کا درخت ہو یا کھجور کا سایہ، وہاں پر مدرسہ بن جایا کرتا ہے۔ ارے مدرسہ تو ہماری جان ہے، مدرسہ تو ہماری روح ہے، مدرسہ تو ہماری شان ہے۔ ارے ہمارا نظریہ تو یہ ہے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی بھی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے، اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، اگر نہ جلاتے یہ اہل مدارس، دل و جان کا روغن شب پیرگی میں رہے زندگی کے یہ مشکل مراحل کبھی ابن آدم پہ آسان نہ ہوتے۔ عزیزان گرامی، آج یہ سوال کیا جاتا ہے کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا ہے، کیا یہ سوال درست ہے؟ میں کہتا ہوں یہ سوال قطعاً درست نہیں ہے، سائل کو سوال کرنا ہی نہیں آیا۔ اور اگر سائل کو سوال کرنا ہی تھا تو سوال یہ کرتا کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا۔ ارے آؤ میں تم کو بتاتا چلوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا۔ ارے ہاں، مدارس نے دنیا کو ابن الوقتی اور بے ضمیری نہیں دی، مدارس نے دنیا کو بے حیائی اور بے شرمی نہیں دی، مدارس نے دنیا کو مفاد پرستی اور خود غرضی نہیں دی۔ ارے ہاں، مدارس نے دنیا کو پست حوصلگی کا سبق نہیں پڑھایا۔ ارے ہندوستان، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تجھ کو انگریزوں کی جوتیوں سے اٹھا کر اقتدار پر کس نے بٹھایا؟ تمہیں قیدی سے شہری اور غیر وطنی سے وطنی کس نے بنایا؟ آج ہم سے ہمارے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افریقہ کے درپا کی طوفان سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدان سے پوچھو، یہ تمام کے تمام تم کو ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سناتے نظر آئیں گے۔ معزز سامعین کرام، کل تک جن مدارس نے مسلمانوں کو قرآن و حدیث کا درس دیا تھا، کل تک جن مدارس نے مسلمانوں کو احکام خداوندی سکھائے تھے، کل تک جن مدارس نے مسلمانوں کو جینے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھلایا تھا، آج انہیں مدارس کو مسمار کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ارے افسوس صد افسوس، یہ مدارس تو اس قابل تھے کہ انہیں سیروں سے لگایا جاتا، ان کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا تعاون کیا جاتا، ان کو سرسبز و شاداب رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ مدارس ہے کہ جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء کرام کی بدولت یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے مدارس اسلامیہ پر بنیاد پرستی کا تانا دینے کی ہمت کہاں سے آئی؟ دہشت گردی کا الزام لگانے کی ان میں دن ہمت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یا اس میں ہمارا قصور نہیں ہے اور یقیناً ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، عقل و خرد کو استعمال میں لاؤ، کیونکہ حضرت نانوتوی کی روح ہمیں آواز لگا رہی ہے اور حضرت شیخ الہند کا جگر ہمیں صدائے دے رہا ہے، اور علماء کرام کی شہادتیں ہمیں للکار رہی ہے، اور جملہ اکابر کے سینے چیخ چیخ کر ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مدارس زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے، اگر یہ مدارس اسلامیہ زندہ ہے تو اسلام کا چراغ روشن ہے، اگر یہ مدارس اسلامیہ مامون ہے تو مسلمانوں کی عزت و آبرو مامون ہے۔ اس لیے مسلمانوں اٹھو اور مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو اپنے اندر محسوس کرو، مکاتب دینیہ کی افادیت کو اپنے اندر محسوس کرو، اور یاد رکھو اگر نوجوانان اسلام کے اندر ہم نے مدارس اسلامیہ کی اہمیت کو ڈال دیا، ہم نے نوجوانان اسلام کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت سے مانوس کر دیا، تو دنیا کی کوئی بھی سپر پاور طاقت ہمارے سامنے ٹک نہ سکے گی۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدارس اسلامیہ کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں حقیر سمجھ کر نہ گل کرو یارو، یہی چراغ
چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وما علینا الا البلاغ.